اچھا جی، ہم اسلامیت کی آج لیکچر سیریز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں کہ جس کے اندر ہم پورا دیکھیں گے کورس کنٹینٹ کے. آج تو ہم خیر کورس کنٹینٹ کو بھی تھوڑا سا دیکھتے ہیں اور ڈائریکٹلی آج سٹارٹ کریں گے. تو بلکہ سٹارٹ ہی کرتے ہیں آج. آپ کو اندازہ ہو بھی جائے گا کہ آج ہم نے کیا کرنا ہے. اچھا، آج ہم لوگ نا کچھ ایک انٹروڈکٹری ٹائپ چیز لے رہے ہیں کہ جس کے اندر کیونکہ یہ چیزیں جو آج ہم پڑھیں گے وہ ہمارے پورے کورس میں بار 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 استعمال ہوتی رہیں گی. اس لیے اس کو سٹارٹ کرنا بہت ضروری تھا. شروع میں اس کے بارے میں بات کرنا بہت ضروری تھا. آج ہم پڑھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اہم واقعات. میری جگہ جو ہے پہلے نور آپ کو یہ سبجیکٹ پڑھانے والے تھے اسلامیت کا. بٹ یہ کہ میں خود بھی کیونکہ حافظ قرآن ہوں اور میری جو ہے یہ عربی اور اسلامک نالج تھوڑی بہتر مجھے خود کو لگتی ہے. اس لیے میں نے سوچا کہ میں جو ہے آپ کو یہ سبجیکٹ پڑھاتا ہوں. اچھا چلیں اس کو شروع کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے اہم واقعات. اچھا اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں آپ کو نا کسی بھی واقعے کی بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اس کی ڈیٹیل کے لیے نا میں آپ کو کچھ ویڈیوز بھیجوں گا. آپ ان ویڈیوز سے دیکھ کے نا آپ کو بڑے آرام سے سمجھ آ جائے گی کہ اس ہر واقعے کی نا ایک ویڈیو ہے جو ہمارے چینل پہ اپلوڈ ہوئی ہوئی ہے. اس چینل سے یہ کہ آپ کو ڈیٹیلنگ وہاں سے لیں لیکن ابھی ایک جنیرک آئیڈیا لے لیں کہ کس واقعے میں کیا ہوا تھا. اچھا اب یہ جو سب سے پہلے جو نصف الفضول لکھا ہوا ہے نا، یہ نصف الفضول نہیں ہے، یہ حلف الفضول ہے. حلف الفضول کا مطلب کیا ہو گیا کہ کسی بھی چیز کا جب آپ حلف لیتے ہیں تو یہ حلف الفضول ہے. پھر حرب الفجر نہیں، یہ حرب الفجار ہے. یہ تھوڑی سی دو ٹائپنگ مسٹیک ہیں جو یہاں پر ہوئی ہوئی ہیں. یہ فجار ہے، ٹھیک ہے. پھر ہجرت حبشہ، شیب ابی طالب، میثاق مدینہ، مواخات مدینہ، بدر، احد، احزاب. یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو میجر ایونٹس ہوئے ہیں اس کے اندر یہ ان میجر ایونٹس کے اندر سے بھی یہ کچھ میجر ایونٹس ہیں. نہیں تو اگر آپ ڈیٹیل میں بات کرنے لگ جائیں وہ تو پھر 40 منٹ کا کیا، وہ تو پورے 10 گھنٹے کا لیکچر بھی جو ہے نا وہ کم رہے گا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر ایونٹ ہی ان کا اہم ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے حلف الفضول سے شروع کرتے ہیں. تو حلف الفضول کا مطلب ہے حلف لینا، ٹھیک ہے. اور حلف لینے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے اوپر اوبویسلی کوئی سائن ہوئے ہوں گے یا کسی کے بارے میں انہوں نے عہد کیا ہوگا کہ ہم آج سے یہ کام کریں گے یا یہ کام نہیں کریں گے. تو ہوا ایسے تھا کہ ایک دفعہ ایک ٹریڈر جو تھا، ایک بندہ جو تھا وہ جو ٹریڈ کرتا تھا، وہ ایک دفعہ مکہ آیا. اور مکہ آنے کے بعد اس کے ساتھ کسی نے کچھ کرپشن کر لی یا کچھ اس طرح ہوا کہ اس نے کوئی چیز کسی کو بیچی اور اس کے بعد اس بندے نے اس کے پیسے نہیں دیے اور بعد میں اسے کہا کہ آپ کی تو چیزیں ہی خراب تھی تو میں آپ کی چیزوں کے پیسے کیوں دوں. مطلب اسی طرح ہوا کہ ایک بندے نے اپنی کسی کی چیز سیل کی مکہ میں، باہر سے وہ بندہ آیا تھا. اس بندے نے کہا کہ آپ کو میں پیسے کل دیتا ہوں. اب وہ جب اس کو وہ چیزیں ریسیو ہو گئی اس بندے کو، تو اس نے اگلے دن جا کے کہا کہ جی آپ کی تو چیزیں ہی ساری خراب تھیں تو مجھے تو کوئی منافع ہی نہیں ہوا تو میں آپ کو کوئی پیسے نہیں دوں گا. وہ بندہ آگے سے اس کو کہہ رہا ہے کہ نہیں جی میں نے آپ کو چیزیں صحیح دی تھی، مجھے اس کے پیسے دو. تو پھر خیر اس نے اس مکہ میں مین مقام پر کھڑے ہو کے بہت زیادہ آہو بکا کی اور شاعرانہ انداز میں اپنے غموں کا اظہار کیا. اور تو پھر یہ ہوا کہ سارے لوگ اکٹھے ہوئے اور پھر سب نے جو ہے وہ ایک چارٹر سائن کیا یا چارٹر پہ حلف لیا جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی شرکت کی اس حلف کے اندر کہ انہیں کچھ رولز بنائے کہ آج کے بعد مکہ میں لوگوں کے غریب، جب بھی کسی غریب کے ساتھ کچھ برا ہوگا تو وہ اس کے حق میں کھڑے ہوں گے اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے. تو مکہ کے لیے مکہ کے لوگوں کے وہاں پر تب اسلام جو ہے وہ پھیلا نہیں تھا، اسلام آیا نہیں تھا اتنا، تو یا اسلام وہاں پر آیا ہی نہیں تھا. تو تب یہ کہ ایک چارٹر بن گیا. تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے پارٹ تھے کہ جس کے اندر غریبوں کے ساتھ آسانی اور مظلوم کو جو ہے اس کا حق ملنے کے لیے ایک چارٹر بن گیا حلف اس کے ساتھ فضول کے نام سے، حلف الفضول. پھر اس کے بعد ایک ہے حرب الفجار. اچھا یہ جنگ ہے جو کہ ہوئی تھی حرمت کے مہینوں میں. مکہ کے اس دن جب اسلام نہیں بھی آیا تھا تب بھی کچھ مہینے جو تھے ان کو حرمت کے مہینے کہا جاتا تھا اور ان میں بلڈ جو ہے بہانا بالکل بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا. بٹ یہ کہ مکہ کی کسی کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا کہ آپ نے اس میں شرکت ضرور اختیار کی، پر کیا ہوا کہ آپ نے تلوار نہیں اٹھائی اور آپ نے صرف یہ کام کیا کہ تیر اٹھا کے پکڑانا یا کسی کو پانی پلانا. تو اس طرح کے کام کیے اور اس سے یہ نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایونٹ کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں. جو حرمت والے مہینے ہیں
اور کسی چاہے وہ اگر کسی اور بھی دین یا کسی اور بھی مذہب کے یا کسی بھی اور لوگوں نے بھی بنائے ہوئے تو اس کا بھی بہت احترام کرتے ہیں. تو یہ تو سب سے پہلے جو حلف الفضول سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کے اندر کتنی دانش مندی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غریبوں کے لیے اور مظلوموں کے لیے کتنا درد دل رکھتے ہیں. اچھا یہ باتیں جو ہیں یہ آپ لوگ نوٹ کرتے جائیں، ایک کاپی کے اوپر لکھتے رہیں. ادر دین دیٹ آپ کو یہ بھول جائیں گے اس لیکچر کے فوراً بعد. پھر اس کے بعد کیا ہو گیا، حرب الفجار ہو گیا. پھر ہو گئی ہجرت حبشہ. اچھا اب کیا ہوا کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام جو ہے وہ اس کا بتایا کہ جی میرے پہ وہی آ گئی ہے اور میں نبی ہوں اور مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ کے آپ نے نبی ماننا ہے، تو کئی جو ہے ریزسٹنس بھی آنے لگی مکہ کے اندر. اب ایک نا عمر سیریز ہے وہ آپ لازمی دیکھیے گا، اس سے آپ کو نا بڑے اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی کہ کیا اس ٹائم پہ جو ہے سینیریو ہوا تھا. حضرت عمر نے بھی بہت دیر بعد جا کے ایمان لے کر آئے تھے. سب سے جلدی جو ایمان لے کر آئے تھے وہ حضرت علی تھے، حضرت ابو طالب تھے. تو یہ جو لوگ تھے وہ جلدی ایمان لے کر آئے تھے. اچھا پھر اور حضرت خدیجہ جو تھیں اوبویسلی ان کی وائف تھیں، وہ اس ٹائم جب پہلی وحی جو آئی تو سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر گئے کوہ طور میں تھے اور پہلی وحی آئی، اور پہلی وحی میں آئی تھی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. تو یہ جو تھی وہ پہلی آیات جو کچھ تھیں وہ نازل ہوئی تھیں. پھر اس کے بعد وہ نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بہت سختے کی عالم میں چلے گئے اور ان کی طبیعت جو ہے وہ بہت ناساز ہو گئی. تو وہاں سے وہ اٹھ کے سیدھا اپنی وائف کے گھر گئے جو کہ تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت خدیجہ الکبریٰ. تو کیا ہوا کہ وہاں پر جب گئیں تو وہاں پر جب گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ کافی پسینہ میں شراب ہو، تو انہوں نے آپ کو چادر اڑائی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات بتائی اور پھر حضرت خدیجہ نے جو ہے ان کو کافی حوصلہ دیا. تو یہ کہ بہرحال یہ سارا جو پروسیس ہوا اس کے بعد لوگوں کی طرف سے بہت زیادہ ریزسٹنس آئی. اب یہ والا کانسیپٹ بھی سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ لوگوں کی طرف سے ریزسٹنس کیوں آئی. لوگوں کی طرف سے ریزسٹنس آنے کے دو جو تھے مین وجوہات تھیں. ایک یہ کہ اگر ہم ایک یہ کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں. اس میں وہ ایک اللات اور العزیٰ، یہ دو ان کے جو تھے وہ مین بت تھے جنہوں نے ان کو مکہ کے درمیان میں وہ بنایا ہوا تھا مٹی سے، اور انہی کو وہ پوچھتے تھے. کیا نام تھے؟ اللات اور العزیٰ، یہ دو نام تھے، دو مین ان کے بڑے بت تھے. وہ کہتے تھے کہ یار ہم اپنے بتوں کی پوجا کیسے چھوڑ دیں کیونکہ جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے. سیکنڈ جو بڑا مسئلہ جو مجھے لگتا ہے کہ زیادہ میجر مسئلہ تھا وہ یہ کہ اگر آج ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور اگر آج ہم نے ان کی بیعت کر لی تو کیا ہوگا کہ ہمارا جو ہم اتنے بڑے سردار، ہم اتنے بڑے وہ یہ مطلب اپنے آپ کو پتہ نہیں بہت چیز سمجھتے تھے، تو ہمارا سارا جو ہے وہ روب اور دبدبہ ختم ہو جائے گا. تو اس کے چکر میں نا بہت لوگوں نے بعد میں اسلام تو قبول کر لیا، لیکن بعد میں بھی اسلام اس لیے میں قبول کر لیا کیونکہ انہیں نظر آ گیا کہ اب تو ویسے ہی ہمارا روب اور دبدبہ چلا جا چکا ہوا. بٹ خیر یہ کہ شروع میں بہت سارے مسئلے ہوئے. جو بھی اسلام قبول کرتا تھا اس کے لیے بہت زیادہ مسئلے آتے تھے. حضرت بلال کو گرم ریت کے اوپر لٹا کر ان کے اوپر سینے پہ بھاری دار پتھر رکھ دیا جاتا تھا اور ان کو کوڑے مارے جاتے تھے. اور اسی طرح جو غلام تھے ان پہ تو بشدید بہت ظلم ہو رہے تھے. باقی بھی جو لوگ تھے، حضرت عمر کے جو اپنے رشتہ دار تھے، حضرت عمر نے خود قانون بنایا تھا کہ جو بھی اسلام قبول کرے گا اس کو نہ وقت پر کھانا ملے گا اور اس کو ایک کمرے میں بند کر دیتے تھے اور اس کو صرف نہ باہر نکلنے کی اجازت تھی. وہ تب تک اس کو اسی طرح وہ قید بندی میں رہے گا جب تک کہ وہ اسلام سے پھر نہیں جاتا. یہ حضرت عمر نے اس کو قانون بنایا تھا. حضرت عمر خود بہت دین کے خلاف تھے اس وقت کیونکہ انہوں نے صحیح طرح کے طریقے سے سنا نہیں تھا اس دین کو نا. پھر جب سنا تو وہ بھی اسلام قبول لے. بٹ خیر وہ ہجرت حبشہ کی ہم واپس اس بات پہ آتے ہیں کہ ہجرت حبشہ کیوں ہوئی. اب ہوا یہ کہ جب یہ سارے ظلم شروع ہو گئے لوگوں کے اوپر تو کچھ لوگ کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ ایسا کریں اپنی کچھ ایک جماعت کا ٹکڑا جو ہے کچھ اپنے جو لوگ ہیں ان کو حبشہ میں بھیج دیں. حبشہ میں ایک جو ہے بہت ہی اچھا جو ہے بادشاہ ہے نجاشی. وہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ بہت اچھا ہے، آپ اس کے پاس ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ بہت اچھا ہے اپنے لوگوں کو اور آپ ان کے پاس چلے جائیں. تو کچھ لوگ جو ہے وہ جو صحابہ تھے وہ حبشہ میں ہجرت کر گئے. حبشہ میں ہجرت کا بھی جو ہے نا بڑا مزے کا قصہ ہے. وہ یہ کہ جب وہ وہاں پر چلے گئے تو اب مین مسئلہ ایک اور آنا شروع ہو گیا. مکہ والوں کو یہ نظر آتا کہ یہ دین جو ہے بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے. اب ان کو مسئلہ سب سے بڑا یہ تھا کہ اب یہ لوگ جو حبشہ چلے گئے ہیں
وہاں پر جا کے یہ لوگ تبلیغ کریں گے، وہاں پر اور لوگ اکٹھے کریں گے، اور کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ یہ جماعت بڑھتی جائے گی۔ اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر مکہ میں ہم ان کو ختم بھی کر دیں، ایون کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر نعوذ باللہ قتل کر دیں اور ان کے سارے صحابہ کو بھی قتل کر دیں، تب بھی اسلام باقی رہے گا، کیونکہ اب ایک جو ان کی ٹکڑی ہے وہ کدھر چلے گی؟ حبشہ میں چلے گی۔ تو یہ بہت ہی کمال کا پرائم موو تھا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا، اور اس کی وجہ سے اسلام جو اب انہیں یہ مسئلہ آ گیا کہ اب تو گئے، پھر اسی لیے انہوں نے حبشہ کے میں اپنے ایک بندے بھیجے، جس کی پوری ایک اپنی 3-4 لوگوں کی جماعت بنا کے بھیجی، جس میں حضرت عمار جو تھے وہ بعد میں اسلام کو، لیکن اس وقت وہ کافر تھے، تو وہ گئے ان کے پیچھے۔ اور حضرت عمار جو تھے وہ ہمیشہ ہی نا بہت زیادہ بولنے میں، کمیونیکیشن میں، نالج میں بہت اچھے تھے، تو انہوں نے حضرت عمار جو تھے، جو کہ اس وقت کافر تھے، ان کے پیچھے بھیجا نجاشی کے دربار میں۔ نجاشی کے دربار میں جا کے انہوں نے کہا کہ جی یہ لوگ تو، کیونکہ نجاشی جو تھا وہ عیسائی تھا، وہ یہ نا یا سمجھے کہ وہ مسلمان ہوا تھا، کچھ ایسا تھا، تو اس نے کہا کہ جی یہ تو آپ کے دین کے بارے میں بڑا برا بلا کہتے ہیں، یہ تو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں۔ تو پھر اس کے بعد وہ انہیں بلاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ ادھر بھیجے ہوتے ہیں ہجرت کر کے، ان میں سے کسی کو بلاتے ہیں کہ جی آئیں آپ ان کا وہ کریں، سامنا کریں، اور پھر انہوں نے بھی وہ کچھ جواب دیتے ہیں۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے وہ انہوں نے جواب دیا تھا اس کا، حضرت عمار کا، جو وہاں پر تھے۔ اب میں حضرت عمار کہہ رہا ہوں کیونکہ بعد میں تو وہ مسلمان ہو گئے تھے نا، لیکن یہ کہ حضرت عمار کا جواب دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ابھی ان کا میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا، حضرت جعفر، ہاں حضرت جعفر جو تھے نا، انہوں نے اس کا جواب دیا تھا حضرت عمار کا، اور پھر جو نجاشی جو تھا وہ ان کے جواب سے بالکل ہو گیا کہ ہاں جی آپ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور جو نبی ہیں وہ واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ اور کچھ عرصے بعد نجاشی بھی اسلام قبول لے آیا، لیکن اس نے اسے راز میں رکھا اس بات کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا کہ میں اگر یہ ساری بات ابھی بتا دوں نا کہ میں مسلمان ہو گیا تو لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ کہ وہ بہت ہی انصاف پسند تھا، اور اس نے کہا کہ جی اب یہ جو لوگ ادھر آئے ہیں میں ان کا خیال بھی رکھوں گا، ان کو میں جگہ بھی دوں گا، ان کو اچھی ذرائع بھی دوں گا، اور ان کا پورا حفاظت کی جائے گی۔ تو اس سے یہ ہوا کہ حضرت عمار کا وہاں پر واپس جانا پڑا، اور ان کو کچھ بھی اس کا فائدہ نہ ہوا۔ پھر کیا ہوا، اس سب سے تنگ آ کے شیب ابی طالب ہوا۔ شیب ابی طالب کیا تھا کہ مکہ میں وہ سب جو جتنے بڑے بڑے قبائل تھے انہوں نے ایک معاہدہ لکھا کہ جس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم بنو ہاشم اور ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ہم اس مکہ سے نکال رہے ہیں، اور نہ کوئی ان کے ساتھ ٹریڈ کرے گا، نہ کوئی ان کو کھانا دے گا، جو بھی ان کے ساتھ کچھ کرے گا تو ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ اب یہ جو تھا نا یہ بڑا ٹف ٹائم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بہت بڑی آزمائش تھی، تو وہ باہر مکہ سے انہیں جانا پڑا۔ انہوں نے وہ جو معاہدہ تھا وہ لکھ کے مکہ کی سینٹر میں لٹکا دیا۔ تو کیا ہوا کہ کچھ عرصے بعد شیب ابی طالب جو تقریباً 3 سال جو تھا وہ وہاں پر انہیں وقت گزارنا پڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہاں پر اتنا برے حالات تھے کھانے کے کہ کبھی کبھی پتے چبانے پڑتے تھے، چمڑا چبانا پڑتا تھا کھانے کے لیے، اور پانی کی بہت قلت تھی، لوگ جو تھے بیماریوں میں بہت زیادہ مبتلا تھے۔ پھر یہ ہوا کہ اللہ کی کرنی ایسا ہوا کہ جو معاہدہ انہوں نے لکھا تھا اس کو دیمک چاٹ کی، اور صرف وہاں پر جو اللہ تعالیٰ کا نام تھا نا وہ باقی رہ گیا، باقی سارا جو اس کے اندر انہوں نے لکھا تھا یہ اللہ کے رسول، ہمیشہ وہ اللہ کے رسول ہی کہتے تھے انہیں، کہ یہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے، مطلب ہمیشہ اسی سے مخاطب کرتے تھے۔ تو یہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کا نام رہ گیا، باقی سارا جو تھا وہ دیمک چاٹ گئی، اور پھر کیا ہوا، معاہدہ ختم ہو گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اوپر جو مشقت جو آئی ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی۔ پھر کیا ہوا کہ جو دوسری ہجرت تھی وہ تھی ہجرت مدینہ۔ مکہ سے تنگ آ کر آخر پھر جب مکہ والوں نے پورا پلان بنا لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کریں گے، تو انہوں نے آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ جی اب آپ مدینہ چلے جائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، حضرت علی کو اپنی جگہ پر سلایا اور کہا کہ میں مدینہ جا رہا ہوں، اگر کوئی جو میرے پاس امانتیں ہیں وہ صبح تم واپس۔ اب آپ دیکھیں کہ اتنی نفرت کرتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن انہیں ایماندار بھی سب سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ پورے مکہ کی سب سے اہم جو لوگ تھے وہ اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے۔ تو کیا ہوا کہ اب وہ امانتیں بھی واپس کرنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ کتنا زیادہ وہ تھا کہ اب انہیں تو یہ سوچنا چاہیے نا کہ یار یہ مکہ والے تو ہیں ہی خراب، ان کی میں امانتیں بھی لے کے چلا جاتا ہوں اور وہ وہاں پر بانٹ دوں گا، لیکن نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان کی امانتیں میرے پاس ہیں،
حضرت علی کو اپنے بستر پہ لٹایا رات کے وقت اور کہا کہ صبح تم امانتیں دے کر واپس آ جانا، میں جا رہا ہوں۔ اب یہ ہوا تھا کہ رات کے وقت نا انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے والے تھے وہاں سے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے گھر کا نا وہ کیا ہوا تھا، وہاں پر اس کے گھر کے ارد گرد جو تھے اس کے دائرہ بنایا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قتل کرنے کا نعوذ باللہ پلان تھا۔ کیا ہوا کہ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ نیند کا غلبہ کر دیا، اور وہ لوگ وہیں پر سو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے وہاں پر نکل گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ بات بھی کہی تھی وہاں پر کہ مکہ میں تمہیں پسند تو بہت کرتا ہوں، پر مکہ کے لوگ مجھے جو ہے وہ یہاں پر رہنے نہیں دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بہت پیار، اوبیسلی جدھر آپ نے بچپن گزارا ہو، جدھر آپ رہتے ہو، اس بات سے یا اس جگہ سے آپ کو ایک الگ ہی جو ہے نا وہ محبت ہوتی ہے۔ پھر کیا ہوا کہ جی پھر وہاں پر چلے گئے، وہاں پر میثاق مدینہ ہوا۔ میثاق مدینہ کیا ہے کہ وہاں پر جب مدینہ میں گئے تو اچھا، مدینہ سے پہلے بھی ہم دو باتیں سکپ کر گئے۔ ایک یہ کہ مدینہ میں یہاں پر دو بیعتیں بھی ہوئی تھی۔ ایک یہ کہ اس سے تھوڑا سا 3 سال پیچھے واپس چلتے ہیں، یا 2-3 سال پہلے، کہ کچھ لوگ آئے تھے مدینہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام کا سن کے کہ کوئی اللہ کا نبی جو ہے وہ آیا ہے۔ تو پھر کیا ہوا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور پھر واپس چلے گئے اور کہا کہ ہم اگلی دفعہ کچھ اور لوگ لے کر آئیں گے۔ پھر وہ لوگ وہاں گئے تو وہاں پر انہوں نے دین کو پھیلایا، اور پھر وہاں سے بہت سارے جو ہیں صحابہ جو ہیں وہ میرے خیال سے پہلے 6 تھے، پھر اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ صحابہ لے کر آئے۔ مجھے ایگزیکٹ جو ہے وہ نمبرز یاد نہیں ہے، اس کے لیے میں آپ کو الگ جو ہے وہ ویڈیوز میں آپ کو بھیج دوں گا۔ ہمارے چینل کی ہم نہیں بنائی ہیں وہ ویڈیوز، ہر ایونٹ پہ بنائی ہوئی ہے، تو وہ ایونٹ ٹائم بچے گا اگر آپ لوگ یہ ایونٹس جو ہیں وہ خود دیکھ لیں گے۔ اچھا، پھر کیا ہوگا کہ وہ لوگ کافی زیادہ جو صحابہ تھے وہ لے کر آئے، اور کیا ہوا کہ اب مدینے میں بھی بہت زیادہ اسلام پھیلنا شروع ہو گیا تھا، تو اسی لیے مدینے میں انہوں نے ہجرت کرنے کا پلان یہاں پر بنایا تھا۔ نہیں تو ہجرت حبشہ بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا سکتے تھے، تو حبشہ کیوں نہیں گئے، مدینہ ہی کیوں گئے؟ کیونکہ مدینہ میں بھی آلریڈی بہت سارا دین پھیل چکا تھا، اور بہت ساری آبادی جو مدینہ کی تھی وہ مسلمان ہو چکی ہوئی تھی، کیونکہ وہاں پر بھی اہل کتاب تھے، یہودی جو تھے وہ ہمیشہ سے بہت عقل مند رہے ہیں، اور ہمیشہ سے ہی جو ان کے پاس جو بک تھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی دی گئی بک تھی، یہودیوں کے پاس بھی۔ تو ان کو پتا تھا کہ کوئی نبی آنا ہے، تو جن جن لوگوں کو پتا، جن جن لوگوں نے کر لیا یقین، انہوں نے فوراً ادھر اسلام قبول کر لیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہم جی مدینہ چلے گئے۔ مدینہ میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 یہودی کے مین قبائل تھے، ان کے ساتھ کیا کیا، معاہدہ کیا کہ جب بھی کوئی حملہ کرے گا باہر سے، تو ہم تینوں اور چاروں قبائل جو تینوں 3 جو قبائل پلس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ مل کر اس پوری قوم کا کیا کریں گے، اس کا اس سے حفاظت کریں گے اپنی، اور اس کے خلاف لڑیں گے سارے، مطلب مل کے۔ جب بھی کوئی باہر سے حملہ کرے گا تو مدینے والے جتنے مدینے میں لوگ رہتے ہیں وہ سارے مل کر اس کے خلاف لڑیں گے۔ پھر کیا ہوا کہ جو قانون ہے وہ اسلام کا قانون ہوگا، اگر کوئی مسلمان کسی یہودی کو کچھ کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی اسلامی قانون نافذ ہوگا، اور اگر کوئی یہودی کسی مسلمان، اس کے اوپر بھی اسلامی قانون نافذ ہوگا۔ تو یہ کہ تھوڑی سی ڈومیننس آ گئی تھی میثاق مدینہ میں، اس لیے تو ہم کہتے ہیں ہمیشہ ریاست مدینہ، کیونکہ وہ واقعی بڑی ڈومیننٹ اسلامک ڈومیننس جو تھی نا وہ ریاست تھی، کیونکہ وہاں پر مدینہ میں آہستہ آہستہ بہت جلدی اسلام پھیلا، اور وہاں پر آہستہ آہستہ ان قبائل کو بھی باہر نکال دیا، کیونکہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، جب بھی کوئی جنگ ہوتی تھی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے نا غداری کر دیتے تھے، اور پھر کیا ہوا، جیسے جیسے جو غداری کرتا جا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مدینے سے نکالتے جا رہے تھے۔ تو اسی طرح بدر احد احزاب کے اندر ان تینوں قبائل جو جنہوں نے بھی کوئی مسئلہ کیا ان کو وہاں سے نکال دیا گیا، اور مدینہ جو ہے فل ڈومیننٹ اسلامک ریاست بن گیا۔ پھر کیا ہوا کہ مواخات مدینہ، میثاق مدینہ ہوا، یہ جو معاہدہ ہوا، پھر مواخات مدینہ ہوا۔ مواخات مدینہ کیا ہے کہ جو انصار اور مہاجرین، یہ بڑا ہی فیمس واقعہ، ہم شروع ہوتے سے سنتے آ رہے ہیں کہ انصار اور مہاجرین کو جو بھائی بھائی بنا دیا، اور سب کی چیزیں جو ہے وہ ہاف میں تقسیم ہو گئیں۔ جو سارے انصار تھے ان کو کہا گیا کہ آپ اپنی آدھی آدھی چیزیں جو ہے وہ مہاجرین کو دے دیں گے، ایون کہ اتنا جذبہ سے کیا کہ جس بندے کی 2 بیویاں تھیں نا، اس نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دی اور کہا کہ جس کو میرا بھائی بنایا اسے شادی کروا دی اس کی۔ اس لیول تک وہاں پر جو ہے وہ مواخات ہوا۔ پھر اس کے بعد بیک ٹو بیک 3 وارز ہوئی، بدر، احد اور احزاب۔ بدر میں جو ہے وہ مسلمانوں نے بڑا ڈومیننٹ کیا، ان کے بڑے بڑے جو قبائل کے لیڈرز تھے وہ مار دیے، کیونکہ مکہ نے کہا کہ یار اب ان کو ہم قتل تو نعوذ باللہ کر نہیں سکے، اب ہم نا اس کو ایک ہی دفعہ میں ان کا قلع کما کر دیں گے، سب صحابہ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر بدر کے میدان میں وہ 1000 لوگ لے کر آئے تھے، یہاں پر 313 تھے، اور پھر کیا ہوا کہ ان کو سب کو منہ کی کھانی پڑی، اور بڑے بڑے ان کے جو لیڈرز تھے وہ مارے گئے وہاں پر۔ ابو لہب جو تھا وہ بھی وہاں پر مارا گیا اسی بدر کے اندر۔
پھر اس کے بعد جب بدر ختم ہوئی تو کئی جو ہیں انہوں نے ان کو پکڑ بھی لیا جو انہی کے لوگ تھے، کفار کے لوگ تھے. اس کے بعد اسی سب کا بدلہ لینے کے لیے پھر عہد ہوا. عہد میں مسلمانوں کا بہت سارا نقصان ہوا. عہد کا جو واقعہ وہ بڑا مزے کا ہے، لیکن یہ کہ ابھی ٹائم کم ہونے کی وجہ سے ہم عہد کو اس طرح سے نہیں ڈسکس کر سکیں گے. لیکن یہ کہ عہد میں مسلمانوں کو تھوڑا سا نقصان ہوا کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی بات کو صحیح سے مانا نہیں اور اپنی جگہ کو پہلے چھوڑ دیا جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ جگہ جو ہے وہ آپ نے نہیں چھوڑنی، جو مرضی ہو جائے جب تک میں نہ کہوں. لیکن وہ انہوں نے اپنی جگہ پہلے چھوڑ دی اور حضرت خالد بن ولید جو تھے اس وقت کفار کے لشکر کو لیڈر کر رہے تھے، وہ وہاں پر اس کے لیڈر تھے. تو حضرت خالد بن ولید اس وقت کافر تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ جی مسلمان نے اپنی جگہ چھوڑ دی ہے، وہ جو مین امپورٹنٹ جگہ تھی، تو انہوں نے پھر بیک سے جا کے حملہ کیا اور مسلمانوں کا بہت زیادہ لاس ہوا. پھر اس کے بعد احزاب ہوا. احزاب میں جو ہے وہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ لے کر آ رہے تھے اور مسلمانوں کے پاس اتنی کیپیسٹی بالکل بھی نہیں تھی کہ وہ ان کے اگینسٹ اٹیک کر سکیں، صرف ڈیفینڈ کرنے کی بھی ایبلٹی نہیں تھی. تو پھر کیا کیا انہوں نے، ایک بہت بڑی خندق کھودی پورے مدینے کے اگینسٹ، پورے مدینے کے نہیں بلکہ کچھ ایریا کے اگینسٹ. اور پھر وہاں پر کیا کیا کہ اتنی بڑی خندق تھی کہ کوئی اس کو کراس نہیں کر سکتا تھا، نہ گھوڑا نہ انسان، انٹل انلیس کہ آپ اس میں کوئی چیز کوئی رسی لگا کر یا کچھ اس طرح کراس کر سکے. لیکن جب بھی کوئی ایسا کرتا تھا وہ وہیں سے اس کو تیروں سے اور تلواروں سے مار دیتے تھے. تو اسی طرح وہ وہاں پر ویٹ کرتے رہے. وہاں پر اچانک آندھی آ گئی، پھر اس آندھی کی وجہ سے ان کے خیمے اکھڑ گئے. تو پھر وہاں سے وہ انتظار کر کے آخر واپس چلے گئے. پھر کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاسٹ ہے فتح مکہ، وہ میں نے تو لکھا ہوا نہیں ہے لیکن فتح مکہ تھا. فتح مکہ میں کیا ہوا کہ یہاں سے پھر اب 3 اٹیکس انہوں نے کر دیے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اٹیک اب میں کرتا ہوں. پھر یہ کیا ہوا کہ اس بیچ میں ایک وہ بھی مس ہو گیا، کیا تھا، جو مکہ والوں کے ساتھ صلح ہوئی تھی 10 سال کے لیے جو چلی تھی، وہ صلح جو ہے وہ مس ہو گئی. یار مینشن کرنا کیا نام تھا اس صلح کا، بڑی فیمس صلح تھی، میرے ذہن سے اچانک سے وہ نیم نکل گیا مین جو تھا. صلح حدیبیہ، ہاں صلح حدیبیہ ہوئی. یہ ہم نے بیچ میں مس کر دیا. صلح حدیبیہ جو ہے وہ امن کا وہ چلا، لیکن صلح حدیبیہ جو ہے وہ کفار کی طرف سے ختم کر دی گئی. ان لوگوں نے کیا کیا، کفار نے نا کسی ایک بندے نے شرارت کی. کفار حالانکہ چاہتے نہیں تھے ویسے صلح کو ختم کرنا. صلح حدیبیہ بہت اچھی صلح ان کے لیے چل رہی تھی، لیکن ان میں سے ایک بندے نے شرارت کی اور یہ کیا کہ جان کے نا مسلمانوں کے کچھ گروہوں پہ حملہ کروا دیا کسی کفار کے گروہ سے. بہرحال پورے سارے کفار اس کے اندر انوالو نہیں تھے، لیکن یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع مل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلکہ موقع نہیں، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آ گیا کہ اب جو ہے آپ نے مکہ جانا ہے. ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے صحابہ کو اکٹھا کیا اور ایک بڑی ہیوی مین فورس جو ہے وہ لے کر وہاں پر پہنچے. اور پھر کیا ہوا کہ سارے لوگ ڈر گئے تھے، کفار کے جتنے لوگ تھے نا، کیونکہ انہوں نے اتنی تعداد کبھی نہیں دیکھی ہوگی اپنی زندگی میں، نہیں کبھی دیکھی تھی. تو انہیں تھا کہ اب کچھ نہیں، اب تو ہم مارے گئے. پھر ابو سفیان جو تھے نا وہ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو سفیان جو تھی وہ لاسٹ مین بڑے لیڈر بچ گئے تھے جو کفار کے مین ان کو لیڈ کر رہے تھے. حضرت ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور پھر جا کر وہاں پر کچھ مزاحمت کے بعد انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عزت بھی دی. انہوں نے کہا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا یا جو شخص اپنے دروازے گھر کے بند کر لے گا اور بچوں اور ان کو عورتوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اور جو شخص اپنے گھر کے دروازے بند کر دے گا اور جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے گا اس کو امان ہے، اس کو ہم کچھ نہیں کہیں گے. تو کیا ہوا، یا جو شخص اسلام قبول کر لے گا. تو یہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو پھر لوگ جوک در جوک جو ہے انہوں نے اسلام قبول کیا مکہ میں جا کے. اور پھر کیا ہوا کہ اب مکہ میں بھی اب اسلام آ گیا. اور پھر اس کے بعد بڑے سارے ایڈوینٹس ہیں جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری جنگیں ہوئیں، روم کو فتح کیا مسلمانوں نے. کیا آدھے دنیا جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی. پھر حضرت ابو بکر کا دور، حضرت عمر کا دور، حضرت علی کا دور. تو یہ جو ہے وہ پھر چل سو چل کام تھا، حضرت عثمان کا دور. بٹ یہ کہ یہاں تک جو تھی وہ مین واقعات تھے کہ جس کے اندر یہ سارا کچھ ہوا. یہاں تک اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں.